19ویں آیت پر ہم پہنچے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ارشاد فرمایا فَعْلَمْ، تو جان لو، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ بے شک وہ یعنی اللہ تبارک و تعالی لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ پورے کو ملائیں گے تو اس طرح مفہوم نکلے گا کہ خوب اچھی طرح جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی ہی معبود حقیقی ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مغفرت طلب کیجئے لِذَنْبِكَ، اپنے ذنب کے لیے۔ ذنب کی وضاحت میں عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم کے لیے ذنب کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو کیا معنی مراد ہوتا ہے؟ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومنین اور مومنات کے گناہوں کے لیے مغفرت طلب کیجئے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ بالاتفاق، اس پہ کسی کا اتفاق نہیں کہ تمام انبیاء علیہم السلام گناہ کبیرہ سے محفوظ ہوتے ہیں۔ ان سے کسی گناہ کبیرہ کا صدور نہ تو دانستہ طور پہ ہو سکتا ہے اور نہ نادانستہ طور پہ ہو سکتا ہے۔ گناہ صغیرہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ گناہ صغیرہ کا صدور ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ اب اس میں جمہور کا قول یہی ہے کہ کسی نبی سے گناہ صغیرہ کا بھی صدور نہیں ہو سکتا، نہ سہون اور نہ دانستہ طور پر، جبکہ بعض یہ کہتے ہیں کہ دانستہ طور پہ کسی نبی سے گناہ صغیرہ کا صدور نہیں ہو سکتا، ہاں سہون ہو سکتا ہے۔ سہون کا مطلب توجہ نہ رہی اور کوئی ایسا فعل ان سے سرزد ہو گیا کہ جسے ہم گناہ صغیرہ سے تعبیر کر سکیں۔ تو جمہور کا قول بہرحال یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اعلان نبوت سے قبل بھی اور اعلان نبوت سے بعد بھی ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ، باطنی ظاہری، جان بوجھ کر کیے جانے والے، نادانستہ طور پر سرزد ہو جانے والے ہر قسم کے گناہ سے پاک و صاف ہیں۔ اب اس میں دیکھیے اگر ذنب کا معنی گناہ لیا جائے تو اس کا معنی ہو جائے گا کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گناہوں کے لیے مغفرت طلب کیجئے۔ اب ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، دیگر سینکڑوں اس پہ دلائل ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ضرور بدلائل اس بات کو بیان کیا جائے گا، اور یہ علم الکلام کی، علم العقائد کی تمام کتابوں میں اس کے باقاعدہ دلائل موجود ہوتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بالکل محفوظ اور معصوم رکھے گئے ہیں تو پھر یہ ذنب کی نسبت آپ کی طرف کیوں کی گئی؟ تو یاد رکھیں کہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے کبھی حقیقی معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور کبھی مجازاً انہیں کسی اور معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ حقیقی استعمال کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا، مقرر کیا گیا، اگر اسی معنی میں وہ استعمال ہو رہا ہے، اسی مقصود میں اس کو استعمال کر رہے ہیں تو لفظ کا یہ استعمال حقیقت کہلاتا ہے، اور اگر جس معنی اور مقصود کے لیے اس لفظ کو مقرر کیا گیا تھا اس سے ہٹا کر غیر معنی موضوع لہو کی طرف لفظ کی نسبت کر دیں، یعنی اس معنی کی طرف جس کے لیے اس لفظ کو مقرر نہیں کیا گیا تھا، تو یہ استعمال مجازی کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر شیر، یہ ایک پھاڑ کھانے والے درندے کے لیے وضع کیا گیا ہے، جیسے آپ چڑیا گھر وغیرہ میں دیکھتے ہیں یا موویز میں دیکھ لیتے ہیں، تو یہ لفظ شیر کو اس پھاڑ کھانے والے جانور کے لیے مقرر کیا گیا۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بہادر شخص کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بھی ماشاءاللہ یہ تو شیر ہے، یا بچہ گر جاتا ہے تو بہلانے کے لیے کہتے ہیں اوہ ہمارا شیر گر گیا، بس شیر گر گیا، تو اب یہ کوئی پھاڑ کھانے والا درندہ تو نہیں ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ لفظ شیر کا یہاں پر استعمال اس کے اصل معنی سے ہٹا کر ہو رہا ہے، چنانچہ واضح ہو گئی بات کہ جب لفظ شیر کو پھاڑ کھانے والے درندے کے لیے استعمال کیا جائے گا تو یہ حقیقت ہوگا، اور جب اسے بچے وغیرہ یا بہادر انسان کے لیے استعمال کیا جائے گا تو یہ مجاز ہوگا۔ اب یہاں پر حقیقت اور مجاز کیا ہے؟ ذم کا اطلاق گناہ پر ہوتا ہے، یہ حقیقی استعمال ہے اس کا کہ گناہ کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام تو گناہوں سے پاک و صاف ہے، تو پھر یہ کیوں بیان کیا گیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر اس کا استعمال ہم مجازی قرار دیں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تعلیم کے لیے، امت کو سمجھانے کے لیے بعض اوقات افضل کاموں کو جان بوجھ کر چھوڑ کر کم افضل کام کو اختیار کر لیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر آپ کثرت سے مسواک استعمال کرتے تھے، لیکن آپ نے کئی مرتبہ وضو سے پہلے مسواک کو ترک بھی کر دیا۔
اور یہ اشارہ تھا اس طرف کہ اگر آپ لگاتار مسواک کو استعمال کرتے، اور جب کہ آپ نے استعمال پر شدت بھی فرمائی تھی کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ان پہ مسواک کو فرض قرار دے دیتا، اگر آپ کی مواظبت بھی اس پر ہو جاتی، آپ کا عمل بھی لگاتار ہو جاتا، تو یقیناً لوگ یہی سمجھتے کہ مسواک کرنا واجب ہے، اور فقہا بھی یہی استدلال کرتے، اور پھر مسواک کا ترک کرنا گناہ ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود شدید تلقین اور تاکید کے خود جان بوجھ کر مسواک کو ترک کر کے اشارہ کر دیا کہ مسواک کی اہمیت اپنے مقام پر ہے لیکن یہ واجب نہیں ہے، اس سے کم درجہ رکھیں، یعنی سنت موقدہ کا درجہ دیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے، اب مسواک کرنا بہت افضل تھا، اللہ تعالیٰ کو محبوب تھا، لیکن یہ محبوب عمل اس لیے ترک کیا کہ آپ کو کچھ سکھانا تھا، اور یہ اللہ کی طرف سے آپ کو حکم تھا اور سکھانا تھا، لہٰذا ترک مسواک ایک ترک فضیلت تھی۔ اس فضیلت کو ترک کرنے کی بنا پر یقیناً ثواب میں کمی تو ہوگی، لیکن وہ ہمارے لیے ہوگی، نبی کریم کے لیے نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پہ چونکہ تعلیم امت کا مقصد پوشیدہ ہے تو آپ کو تو مسواک ترک پر بھی بہت سارا ثواب ملے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ضرور تھا کہ میں نے ایک فضیلت والے کام کو ترک کیا ہے، اگرچہ آپ کو اس کی اجازت بھی تھی۔ تو یہی جو آپ ایک افضل کام کو ترک کر کے مفضول کی طرف تشریف لاتے تھے تعلیم امت کے لیے، آپ اسے بھی اپنے لیے ایک بہت بڑی چیز تصور کرتے تھے، بہت بڑا گویا کہ نقصان تصور کرتے تھے، تو آپ اس پر استغفار فرماتے تھے، یعنی آپ گویا کہ یوں کہتے تھے کہ یا رب کریم، یہ جو میں نے فضیلت کو تعلیم امت کے لیے ترک کر دیا، تو یہ فضیلت والا معاملے کو بھی، ترک فضیلت والے معاملے کو بھی درگزر فرما دے، معاف فرما دے۔ حالانکہ اس پر توبہ کی آپ کو حاجت نہیں تھی، کیونکہ گناہ تو تھا ہی نہیں، تو یہ بس اس کو ذم سے تعبیر کرتے ہیں، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے، اسی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم توبہ کرو، خود میں دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، ایک روایت میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ تو وہ توبہ کس چیز پہ تھی؟ گناہ تو نہیں تھے، وہ اشارہ ہے اسی طرف کہ آپ چونکہ دن میں بہت سارے کام، افضل کام صرف تعلیم امت کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے، اس پر آپ استغفار فرمایا کرتے تھے، اور یہ بڑوں کے کام بڑے ہوتے ہیں۔ اگر ایک بادشاہ کے دربار میں ایک صفائی کرنے والا بیٹھا ہو اور ایک وزیر بیٹھا ہو، تو صفائی کرنے والا کوئی بے ادبی کر جائے تو اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو نہ عقل ہے، نہ شعور ہے، نہ دربار بادشاہ کے آداب سے وہ مکمل طور پہ واقف ہے۔ لیکن اگر وزیر زور سے چھینک بھی دے گا، اگرچہ خطا نہیں ہے، چھینک بھی دے گا جو بے اختیاری آئی ہوگی، تو اس کو بھی قابل گرفت تصور کیا جائے گا، کیونکہ وہ ایک اعلیٰ مرتبے کا شخص ہے، اسے بادشاہ کا قرب حاصل ہے۔ تو اسی لیے عوام اگر کوئی خطا کرتی ہے، اس کا چونکہ اللہ کی بارگاہ میں درجہ بہت ہی کم ہے، تو ان کے مطلب جو گناہ ہیں وہ تو ہم لوگ بہت معمولی سے اس کو سمجھتے ہیں، لیکن انبیاء علیہم السلام سے اگر ترک فضیلت بھی ہو جاتی ہے تو وہ اسے اپنے لیے، خود ان کی سوچ ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی بہت بڑا فعل کر دیا ہے، اور ایسا تعلیم امت اگر نہ آڑے آتی تو ایسا بھی نہ کرتے، اس پر بس استغفار فرمایا کرتے تھے، اور اسی پر استغفار کا حکم دیا گیا۔ باقی آپ کے کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ نہیں ہے، اس سے زیادہ بھی اس پر بہت ہی بحثیں کی گئی ہیں، مفسرین نے لکھا ہے، اور اختلافات کیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جاتا ہے، ان چیزوں کو بنیاد بنا کر یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ کوئی ایسی اچھی تعویل کر لینا جو اسلامی تعلیمات کے موافق ہو، یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے، تاکہ امت میں انتشار و افتراق پیدا نہ ہو، محبت کی فضا قائم ہو جائے۔ اللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے تمہارا دن میں گھومنا پھرنا، ومثواکم، اور رات کو تمہارا آرام کرنا۔ یہ منافقین سے خطاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے معاملات کو دیکھ رہا ہے، ملاحظہ فرما رہا ہے، جہاں چاہاں تم دن میں جاتے ہو، اور پھر رات میں جب تم سب سے چھپ کر کمروں میں داخل ہو جاتے ہو، تب بھی اللہ تبارک و تعالی کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہتے۔ یہ ان کو سمجھایا گیا ہے کہ جو منافقین مدینہ منورہ میں تھے، اور یہ دو طرح کے تھے، یاد رکھیں کہ بعض مشرکین تھے اور بعض اس میں یہود تھے۔
جو ظاہری طور پر ایمان لے آئے تھے لیکن حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قلب سے نبی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ان سے خطاب فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارا نفاق اللہ تبارک و تعالیٰ پر پوشیدہ ہے، بلکہ اللہ جانتا ہے، لیکن اس کے ہر کام کے لیے خود اس نے ایک وقت مقرر کر لیا ہے اپنے ہر کام کے لیے، اور وہ اس وقت تک اس چیز کو مؤخر کرتا رہتا ہے۔ ہاں جب اس کا وقت آ جاتا ہے، اس کا انجام دکھانا مقصود ہوتا ہے، پھر ایک لمحہ کی تاخیر نہیں ہوتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت فرما لیتا ہے۔ تو ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، منافقین کو زمانے میں گویا کہ پہلے یہ سمجھا دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تمام حرکات پر واقف ہے، لہٰذا سنبھل جاؤ اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درست ایمان لے کر آؤ۔ لیکن اگر وہ نہیں سمجھے تو پھر ان کی آخر بعد میں گرفت فرمائی گئی، جیسے کہ انشاءاللہ سورہ توبہ میں گزرا تھا، اور آگے بھی انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے کوئی صورت کیوں نہیں نازل ہوتی، کیوں نہیں نازل کی جاتی۔ کوئی صورت سے مراد ایسی، ان کے مقصود یہ تھا کہ ایسی صورت جس میں جہاد کا واضح طور پہ حکم ہو، وہ کیوں نہیں نازل کی جاتی۔ یہ اعتراض کے طور پہ نہیں تھا، بلکہ جذبہ شوق جہاد تھا، یہ کہ جذبہ جہاد تھا کہ کاش اللہ تعالیٰ کوئی ایسی واضح آیت نازل فرما دے جس میں جہاد کا حکم ہو، اور ہم اس حکم کی تعمیل میں پھر جائیں، جہاد کریں اور اپنی جانیں قربان کر کے مرتبہ شہادت حاصل کریں اور دائمی بزرگی اور دائمی نجات حاصل کر لیں، فلاح و کامرانی حاصل کر لیں۔ تو یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا کہ وہ یہ تمنا رکھتے تھے کہ کہ کاش رب کریم کوئی ایسی صورت نازل فرما دے جس میں واضح طور پہ جہاد کا حکم ہو اور ہم اس کی تعمیل میں مصروف ہو جائیں۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، پھر جب نازل کر دی گئی ایک پختہ صورت، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور ذکر کیا گیا اس میں جہاد کا، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی منافقین، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، نظر المغشی علیہ من الموت، اس شخص کی دیکھنے کی طرح کہ جس پر موت طاری ہو گئی ہو۔ یعنی صحابہ کرام تو بڑے جوش اور جذبے میں ہوتے تھے، اور وہ تمنا کرتے تھے کہ کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہم جہاد کریں اور اپنی جانوں کا نذرانہ بارگاہ الہی میں پیش کر کے حیات ابدی اور سرمدی کامیابی حاصل کر لیں۔ لیکن منافقین، وہ یقینی سی بات ہے کہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کریں، ان کے دل میں کھوٹ تھا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئیں، صورتیں نازل ہوئیں یا آیات نازل ہوئیں جن میں جہاد کا واضح طور پہ حکم تھا، تو اس وقت منافقین تو ایسا ہو گیا جیسے ان پہ موت طاری ہو گئی، اور ان کے دل ڈر گئے کہ اب یہ تو ایک واضح طور پہ امتحان ہو جائے گا۔ ابھی تو ہم نفاق کو چھپائے ہوئے تھے، کوئی ہمیں زیادہ ذمہ داری نہیں تھی، نماز پڑھنے کا کہتے تھے، زکوٰۃ دینے کا کہتے تھے، تو نماز میں ہم ایسے حاضر ہو کے اٹھک بیٹھک کر لیا کرتے تھے، اور زکوٰۃ میں تھوڑا بہت پیسہ نکل جاتا تھا۔ لیکن اب یہ تو جہاد کی آیات نازل ہو گئی ہیں، اور اس میں اگر ہم ساتھ نہیں جاتے تو ہمارے نفاق کا پردہ چاک ہو جائے گا۔ تو ان بے وقوفوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ نفاق تمہارا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پہ پوشیدہ ہے ہی کب۔ وہ تو اللہ کی ایک حکمت ہے کہ وہ ایک مخصوص عرصے تک تمہیں مہلت دینا چاہتا ہے، پھر تمہارے نفاق کا پردہ چاک کرے گا۔ لیکن بہرحال جس کی سوچ خراب ہوتی ہے، فاسد ہوتی ہے، وہ اسی قسم کے معاملات پر غور و تفکر کرتا ہے، اسی قسم کا اس کو شعور ہوتا ہے، ایسی ہی اس کی سوچ ہوتی ہے، اور اتنی محدود سوچ ہوتی ہے کہ وہ ایک وسعت نظر کے ساتھ اپنی سوچ کا اور اپنے افعال و اعمال کا حقیقتاً محاسبہ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی سوچ میں بہت سارے کمزور پہلو رہ جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جب نازل کی گئی سورۃ محکمۃ، محکم صورت، محکم اس آیت یا صورت کو کہتے ہیں کہ جس آیت یا صورت کا مضمون اتنا واضح ہو کہ کسی کو اس کی وضاحت کے لیے تفسیر کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، اور اس صورت میں یا اس آیت میں نسخ کا بالکل احتمال نہ ہو، یعنی نہ تو وہ منسوخ ہو سکتی ہو، ایسی آیت یا ایسی صورت جس کے بارے میں آپ 100% کہہ سکتے ہیں کہ اس میں موجود مضامین کبھی منسوخ نہیں ہوں گے، اور بالکل واضح مضامین ہوں، اسے کہیں گے محکم صورت یا محکم آیت۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جہاد کا محکم حکم نازل فرمایا، یعنی ایسا کہ اس میں کسی تعویل کی گنجائش نہیں تھی کہ منافقین کوئی اور معنی مفہوم نکال کر اپنی جان بچا لیتے، بالکل واضح تھی، اور نسخ کا احتمال بھی نہیں تھا کہ یہ چلو کہتے کہ یار توان کرہن
کہ اب تو آ ہی گیا نا، تھوڑا بہت کر لیں گے، کچھ عرصے بعد یہ منسوخ ہو جائے گا حکم، پھر راحت و سکون سے رہیں گے۔ تو یہ ان کے لیے بڑی قیامت تھی کہ محکم صورت اللہ نے نازل فرمائی اور اس میں جہاد کا حکم ہوا، تو یہ ایسا ہوگا جیسے ان پہ مردنی طاری ہو گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَوْلَىٰ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوف، بس زیادہ مناسب تھا ان کے لیے اطاعت کرنا اور اچھی بات کہنا، یعنی بہتر یہ تھا کہ یہ اطاعت کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے اور اچھی بات کہتے، یعنی یہ کہتے کہ ہم بالکل اپنی جانیں قربان کر دیں گے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے جان و مال کو اور سب کچھ اپنا ان پر فدا کر دیں گے، لیکن انہوں نے یہ بات نہیں کہی۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پھر جب حکم پختہ ہو چکا، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، تو اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے رہتے، یعنی اطاعت کرتے، نفاق کو ترک کر دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقتاً دل سے نبی تسلیم کر کے اور آپ کے ساتھ ہو جاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ضرور یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اللہ تعالیٰ سوالی انداز میں ارشاد فرماتا ہے تو کیا ان قریب تم اگر زمین پر حاکم ہو جاؤ تو تم فساد کرو گے زمین میں اور اپنے رشتے کاٹ دو گے؟ کیا تم ایسا کرو گے؟ یعنی ان کے انداز ایسے ہی نظر آتے تھے منافقین کے کہ اگر ان کو حکومت حاصل ہو جاتی تو یہ قریب ترین مسلمان رشتہ داروں کو بھی نہ چھوڑتے اور زمین میں فساد برپا کر دیتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سوال فرمایا اور اشارہ فرما دیا کہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔